لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمان ایسا کیوں ہے کہ 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ نے پروگرام کی اب تک کی ایپیسوڈز نہیں دیکھی یا کوئی ایپیسوڈ مس کی ہو تو ضرور دیکھ لیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ کے پروگرام بھی دیکھ سکیں۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں تمام اقوام اور خصوصاً دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں آزاد ہونے والی ایشیا اور افریقہ کی ریاستوں کے آئینی بندوبست یعنی کانسٹیٹیوشنلزم تک پہنچنے کے سفر اور اس سفر کے اہم مراحل کا ذکر ہوا تھا۔ اہم مراحل۔ پروگرام کا اختتام اس نوٹ پر ہوا تھا کہ اگلی ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا کہ کسی ملک کا دستور یا آئین ہوتا کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیوں ہر ملک کے لیے اپنے آئین کی تشکیل ضروری ہوتی ہے۔ ان سوالات کا جواب آج کے پروگرام میں دیتے ہوئے انہیں مختلف ایسی مثالوں سے جوڑا جائے گا جو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ دوستو، پروگرام میں آج پھر لیگل کامیڈی یعنی عدالت کے اندر یا باہر کا کوئی لطیفہ سنایا جائے گا، اس لیے پروگرام آخر تک دیکھیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ اگر میں آپ کو نان ٹیکنیکل اور سادہ ترین طریقے سے بتاؤں کہ کسی ملک کا آئین کیا ہوتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان موٹے بڑے قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے جو حکومتی اختیارات اور شہریوں کے حقوق جس سے دونوں کی پوزیشن واضح ہوتی ہو۔ یہ کسی بھی ریاست کے مطمع نظر اہداف یعنی کہ جس کو ہم گول کہتے ہیں یا حتمی مقاصد، اس کو بھی واضح کرتا ہے کہ کوئی ریاست حکومت کے ذریعے کن بڑے مقاصد کو استعمال کرے گی۔ آئین میں ریاست اپنی سمت طے کرنے کے بعد یعنی کہ یہ دو چیزیں، ریاست اور عوام کے اختیارات ایک طرف اور پھر اہم اہداف کے ٹارگٹس کیا ہیں، اس کے بعد جو ہے حکومت کی آرگنائزیشن، ہائرارکی یا تنظیم اور مختلف افراد اور اداروں کے درمیان تقسیم اختیارات کو واضح کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نظام خواہ صدارتی ہو، پارلیمانی ہو یا کوئی بھی ہو، آج کے دور میں یہ تمام اختیارات مختلف محکموں، ان کے ذیلی محکموں اور آخر میں ہر محکمے میں بیٹھے ہزاروں لاکھوں سرکاری ملازمین کے حوالے کیے جاتے ہیں جو کہ مختلف اسٹیشن پر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں سونپ دیے جاتے ہیں۔ نہ صرف ان لاکھوں سرکاری ملازمین کو ذمہ داری اور اختیارات دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں جوابدہی کا بھی پابند بنایا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ کسی ملک کے آئین کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی دستاویز میں ریاست کے تمام اہم اداروں کو آپس میں جوڑ دیا جائے، سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ کون کس کے تابع اور کس کے سامنے جوابدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے کام کر رہا ہے، سب جو ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت جو آئین کے تحت تشکیل پا کر اختیارات حاصل کرتی ہے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ خود کو نہ صرف آئین میں طے شدہ اختیارات تک محدود رکھے بلکہ اختیارات کو استعمال کرنے کے طریقہ کار سے بھی انحراف نہ کرے۔ اس طرح آئین اب کسی بھی شخص، خواہ وہ صدر یا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کسی بادشاہ یا ڈکٹیٹر کی طرح سیلف لیمٹنگ اختیارات نہیں دیتی۔ سیلف لیمٹنگ اگر آپ کو بتایا جائے کہ سیلف لیمٹنگ کیا ہے، بادشاہ کو، ڈکٹیٹر کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے اختیارات حاصل کرے اور اپنی مرضی کے اختیارات چھوڑ دے۔ نہیں، آئینی حکومت کے لیے لازمی ہے کہ جو اختیارات جس شخص کو ملے ہیں وہ لازماً استعمال کرے اور جو اختیارات اسے نہیں دیے گئے انہیں لازماً نہ چھیڑا جائے۔ دوستو، آئین کے اس پہلو پر سادہ لیکن سیر حاصل گفتگو کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بڑا اہم حصہ ہے کہ کسی آئین کے پابند نظام میں فائدہ اور سہولت کسے ہوتی ہے، عوام کو یا حکومت کو؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ آئینی حکومت کا تمام تر فائدہ ریاست اور عوام الناس کو ہوتا ہے، لیکن میں یہاں حکومت وقت کی سہولت کا بھی کئی لحاظ سے ذکر کروں گا۔ شاید یہ حصہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ حکومت وقت کو جو کہ آئین کے تحت جس کا انتخاب ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا سہولتیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کسی آئین
یا آئینی حکومت کے ہاتھ احکامات اور ضابطوں نے باندھے ہوتے ہیں، تو پھر کوئی آئینی حکمران مثلا صدر، وزیر اعظم، چانسلر وغیرہ، یہ مختلف نام ہیں جو مختلف ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں دنیا بھر میں، وہ کیوں کر زیادہ سہولت، دلجمی اور کانفیڈنس سے حکومت کر رہے ہیں ساری دنیا میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی حکومت کو کسی راجے، مہاراجے، شہزادے، نواب یا طالع ازمات، جسے ہم انگریزی میں ایڈونچرسٹ کہتے ہیں، سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے اختیارات محدود صحیح، لیکن اس کے پشت پر ہر وقت عوامی حمایت موجود رہتی ہے۔ ہر وقت جس کے خلاف کوئی بھی غیر قانونی عمل دراصل عوام کے حق حکمرانی پر حملہ ہوگا۔ اس کی دوسری وجہ، کیونکہ جو آئین اسے لامحدود اختیارات دینے سے روکتا ہے، وہی آئین اسے حق دیتا ہے، یہ حق بلکہ دے چکا ہوتا ہے کہ وہی ریاست، حکومت اور عوام کے نام پر اختیارات استعمال کرنے کی مجاز ہے وہ حکومت۔ اس حوالے سے برطانیہ اور امریکہ کی مثالیں دینا مناسب ہوں گی، کیونکہ وہاں طویل عرصے سے مضبوط آئینی بندوبست کامیابی سے چل رہا ہے۔ مثلاً امریکہ، جسے سپر پاور ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے حکمرانوں اور عوام کی نظریں ہر وقت ان پر لگی رہتی ہیں، ہم اس کی مثال لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں انتخابات سے قبل دونوں بڑی پارٹیاں یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس پورا ایک سال اپنی پارٹیوں کے اندر مناسب صدارتی امیدوار کا انتخاب کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی پارٹی کے اندر جس امیدوار کو صدارتی پوزیشن کے لیے کھڑا کرنا ہو، اس کے لیے پورا ایک سال کیمپین ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی صدارتی امیدوار کے لیے بہت صبر آزما اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ رزلٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ پارٹی امیدوار فائنل ہونے کے بعد، یعنی کہ ہر پارٹی جب اپنا امیدوار فائنل کر دیتی ہے، تو دوسرے مرحلے میں یہ دونوں امیدوار جن کے درمیان حتمی مقابلہ اب ہونا ہے، وہ گھر گھر جاتے ہیں، محلے جاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، اخبارات، جرائد یعنی کہ رسالے اور ٹی وی چینلز پر اپنا منشور پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، سب سے دلچسپ اور نازک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب انتخابات سے کچھ عرصے قبل دونوں امیدوار جو ہیں کروڑوں ووٹرز کے سامنے 2، 3 یا 4 مرتبہ براہ راست ایک دوسرے سے مذاکرہ یا ٹاکرا کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر انتخابات ہو جاتے ہیں، ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، گنتی کے نتیجے میں صدر کا انتخاب ہو جاتا ہے، جو ریاستہائے متحدہ امریکہ کا صدر کہلاتا ہے۔ یہ سارا پس منظر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام مراحل سے صدر امریکہ کو گزرنا پڑتا ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن انتخاب کے بعد کسی شخص، کسی گروپ یا کسی اپوزیشن کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے اقتدار سے علیحدہ کرے، ماں سوائے امپیچمنٹ کے۔ امپیچمنٹ کسے کہتے ہیں؟ صدارتی مواخذے کی، جو کہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے، مشکل کام ہے۔ اسی طرح پارلیمانی نظام میں جب تک وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں اکثریتی ارکان کی حمایت حاصل ہو، خواہ ایک ووٹ کی برتری کیوں نہ ہو، اسے اقتدار سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تمام بحث کا مطلب یہ بتانا تھا کہ کوئی بھی آئینی حکومت مشکل مراحل سے ضرور گزرتی ہے، لیکن پھر اسے قانونی طریقے سے ہی گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو بھی جائے، یعنی آئینی حکومت ختم بھی ہو جائے، تو ایسا بغیر خون خرابے کے ہوتا ہے۔ یعنی کہ بادشاہت میں تو یا ڈکٹیٹرشپ میں اقتدار کی منتقلی شاذ و نادر ہی بغیر خون خرابے کی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بادشاہ یا ڈکٹیٹر نے اکثر خود اقتدار کسی سے چھینا ہوتا ہے، اس لیے اسے جب معمولی خطرہ محسوس ہوتا ہے کسی بھی طرف سے، تو وہ اقتدار بچانے کے لیے اوور ریئیکٹ کرتا ہے۔ اوور ریئیکٹ آپ جانتے ہیں کہ جہاں ڈنڈے کا استعمال ہوتا ہے وہ گولی کا استعمال کرتا ہے، جہاں گولی کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی اور چیز کا، خطرناک چیز کا استعمال کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خون خرابی کی وجہ بنتی ہے۔
کیونکہ ڈکٹیٹرشپ میں تو عوام کا کوئی رول نہیں ہوتا، جبکہ جمہوریت میں اور اگر حکومت اسی دوران کوئی کشمکش میں یا مشکلات کا شکار ہوتی ہے یا اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے تو عوام ریفری کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ آئین کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، اس سے کسی ریاست اور اس کے شہریوں کو کیا فائدہ ملتا ہے، اور یہ کہ حکومت جو ہے پر لاتعداد آئینی پابندیوں کے باوجود وہ کیسے بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم کسی بھی ملک کے آئین کو 2، 3 یا 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے، اور اختتام سے پہلے حسب وعدہ لیگل کامیڈی یا لطیفہ حاضر خدمت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وکیل صاحب ایک کیس میں اپنے موکل کی ترجمانی کرتے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا، یعنی کہ جس طرح وکیلوں کا طریقہ ہوتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کا موکل بالکل بے گناہ ہے، وہ لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس اور بہت پریشان حال ہے۔ اور وہ اس بات کو کہ وہ لاچار، مجبور، بے بس اور بہت پریشان حال ہے بار بار دہرا رہا تھا۔ جج صاحب نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ آپ کا موکل بے گناہ ہے، کیونکہ میں نے گواہوں کے بیانات بھی سنے ہیں اور ریکارڈ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، لہٰذا میں اسے باعزت بری کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی وہ وکیل سے مخاطب ہو کر جج صاحب نے کہا کہ آپ کا بار بار یہ کہنا درست نہیں کہ یہ شخص لاچار، مجبور، بے بس اور پریشان حال ہے، کیونکہ ریکارڈ کے مطابق یہ شخص غیر شادی شدہ ہے، جبکہ یہ عدالت سمجھتی ہے کہ کوئی شخص صرف اسی صورت اکٹھے مجبور، بے بس، لاچار اور پریشان حال ہو سکتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہو۔ دوستو، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔